زہرا بطول کی گود کا پالا، رسول کا نواسا، 3 دن کا پیاسا حسین۔ کالم نگار سید سردار احمد پیرزادہ، دی فرسٹ بلائنڈ جرنلسٹ آف پاکستان، APNS بیسٹ اردو کالم ایوارڈ ہولڈر، روزنامہ نئی بات، مورخہ 29 اگست 2020۔ عاشورہ 10 محرم کو زہرا بطول کی گود کا پالا، رسول کا نواسا، 3 دن کا پیاسا حسین شہید ہو کر فتح مند ہوتے ہیں۔ عزیز ملک کی خون حسین میں ہے کہ انصار اور اہل بیت میں سے کوئی بھی حضرت امام علیہ السلام کی طرف سے لڑنے والا باقی نہ رہا۔ صبح عاشورہ سے دوپہر تک ان کی محفل میں مئے وحدت کی گردش رہی، پھر میخانہ عشق کے یہ متوالے نشہ سرمدی میں سرشار ہو کر ستاروں کی سمت پرواز کر گئے، اور حسین ابن علی جس کے دم سے یہ بزم اب تک قائم تھی تنہا رہ گیا۔ حسین علیہ السلام نے اپنے خیمے پر ایک نظر ڈالی جہاں بقیہ خاندان ہاشمی بیٹھے تھے، لیکن اب معصوم بچوں کے لبوں پر پیاس کی شکایت نہ تھی۔ پاک بیویاں اپنے لاڈلوں کا خون دے کر صابر و شاکر تھیں۔ آفتاب رسالت کی کئی کرنیں بھری دوپہر میں ایک ایک کر کے امر ہو چکی تھیں۔ کوئی قیامت سی قیامت تھی، لیکن اب تک بھی قیامت نے دم نہ لیا تھا۔ حسین علیہ السلام خیمے کے اندر تشریف لے گئے جہاں حریم نبوت کی معصوم شمع عابد بیمار حضرت امام زین العابدین علیہ السلام بستر پر لیٹے تھے۔ انہوں نے باوجود علالت عرض کیا، بابا جان مجھے بھی اجازت عطا ہو کہ میں آپ کے سامنے لڑ کر شہید ہو جاؤں۔ حسین علیہ السلام نے فرمایا، جانے پدر اب لے دے کر تم ہی تو آل ابا کے وارث اور رسول کی یادگار رہ گئے ہو۔ تم سے ابھی بہت سے کام وابستہ ہیں اور تم کو بہت صبر کرنا ہے۔ آپ علیہ السلام نے اپنی بہن زینب علیہ السلام سے تسلی آمیز کلمات کہے، بچوں کے سر پر دست شفقت پھیرا، پھر ایک چادر منگوائی، اسے پھاڑا اور گلے میں کفنی کی طرح پہن لیا۔ تلوار نیام سے نکالی، گھوڑے پر سوار ہوئے اور میدان کی طرف بڑھنے لگے۔ ادھر ادھر دیکھا تو خیموں کے پاس اہل بیت علیہ السلام کے شہیدوں کی لاشیں نظر آئیں۔ چچا زاد بھائی حضرت حسن علیہ السلام کے لخت جگر، پیاری بہن کے پھول سے بیٹے، دیدہ و دل کا نور علی اکبر و علی اصغر علیہ السلام۔ یہ عظیم جانیں میٹھی نیند سو رہی تھیں۔ ایک بھرپور کنبہ فرش خاک پر آسودہ تھا، گویا تھکے ماندے مسافر منزل پر پہنچ کر سستا رہے تھے۔ حسین علیہ السلام کی خاموش نگاہیں ان سے کہہ رہی تھیں، اے آل ابی طالب تم پر سلام ہو کہ تم نے اپنا خون دے کر گلشن اسلام کو سینچا ہے۔ تم نے راہ طلب سے منہ نہیں موڑا، تم مارکے میں کام آئے اور تم نے خود اجڑ کر دنیا کو آباد کیا ہے۔ ٹھہرو کہ میں بھی تمہارے پاس آ رہا ہوں۔ خیموں سے ہٹ کر میدان میں ہر طرف انصار کی لاشیں بکھری پڑی تھیں۔ حسین علیہ السلام نے ان وفا شعاروں کو دیکھا، ملت کے جانباز سرفروش جنہوں نے حق و باطل میں امتیاز کیا اور دنیا کے بدلے میں عقبہ کا سودا کر لیا۔ اے حر بن ریاحی، آخری وقت میں سعادت مندی نے تیرا ساتھ دیا۔ اے مسلم بن اوسجہ، اے عبداللہ بن عمیر کلبی، آج فرشتوں کو تمہاری قسمت پر رشک ہے۔ اے حبیب بن مظاہر، تم مہر و وفا کے مظہر ہو۔ حنظلہ بن سعد اور زہیر بن القین، تم بالیقین زندہ و جاوید ہو۔ حسین علیہ السلام نے دیکھا تا حد نظر دشمن کے انگنت سپاہی ان کے منتظر ہیں۔ نعروں کا زور، باجوں کا شور، دف اور تالیوں کی بے ہنگم صداؤں سے زمین کا سینہ دہل رہا تھا۔ تیر اندازوں کے دستے چاق و چوبند ہیں، گھڑ سواروں کی قطاریں الگ ہیں اور پیدل دستے الگ۔ شمشیر گیروں کے تیغے کھلی دھوپ میں چمک رہے ہیں، نیزوں کے منہ سیدھے ہیں، افسران سپاہ کی گردنیں اکڑی ہوئی ہیں۔ شمر مردود دندناتا پھرتا ہے، ہوا ساکت، فضا غبار آلود اور سورج سوا نیزے پر آیا ہوا ہے۔ زمین و آسمان تپ رہے ہیں۔ یہ ماحول ہے اور ابن علی، زہرا بطول کی گود کا پالا، رسول کا نواسا اور 3 دن کا پیاسا حسین دشمنوں کے سامنے سینہ سپر ہے۔ اگرچہ بے یار و مددگار ہے، اگرچہ اس کے انصار اور عزیز و اقربا دنیا سے رخصت ہو چکے اور ان کا خون اس کے سامنے بہایا گیا اور ان پیاروں کی یاد میں اس نے آنکھوں ہی آنکھوں میں سارے آنسو پی لیے، لیکن صدمات کی یورش کے باوجود اسے جنگ کرنے کا حوصلہ ہے۔ اس کے چہرے پر اطمینان کامل اور ثابت قدمی و جرأت اس کے جلف میں ہے۔ وہ اپنے انجام سے بے خبر نہیں، اسے اس مصیبت کا بھی احساس ہے جس سے اس کے اہل بیت اور بچے آج شام سے پہلے دوچار ہونے والے ہیں۔ ادھر کوفی مسلمانوں کے دل میں اپنی جگہ ایک خوف مسلط ہے کہ عہد و اقرار سے پھر کر انہوں نے عاقبت ہی ڈبو لی۔ اہل بیت رسول کے قتل کا جرم ان کی مجرمانہ ذہنیتوں پر قابوس بن کر چھا رہا ہے۔ تنہا حسین علیہ السلام کے مقابلے میں 22,000 یزیدی فوج بے طرح کانپ رہی ہے اور کوئی سامنے آنے کی جرأت نہیں کرتا۔ یہ رنگ دیکھ کر عمر بن سعد نے انس بن سنان کو، جو اس بھرے لشکر میں اپنی شجاعت کی وجہ سے ممتاز تھا،
حکم دیا کہ حسین علیہ السلام سے جنگ کرے۔ وہ آگے بڑھا اور چشمِ زدن میں برچھی کے ایک ہی وار سے فنار ہو گیا۔ انس کا بھائی تل ملا کر حملہ آور ہوا، لیکن حسین علیہ السلام کی خون آشام تلوار نے اسے بھی بھائی کے پیچھے روانہ کر دیا۔ یوں 7 پہلوان یکے بعد دیگرے میدان میں اترے اور چاروں شانے چت ہو گئے۔ جو ہی آپ علیہ السلام کی تلوار چمکتی، لشکر یزید بادل کے ٹکڑوں کی طرح کٹ کر چھٹ جاتا۔ ایک تیر آپ علیہ السلام کی گردن کو زخمی کرتا ہوا گزر گیا۔ خون کا فوارہ بہہ نکلا۔ ساقی کوثر کے نواسے کو شاید پانی پیے بغیر ہی جنگ لڑنا تھی۔ لشکر یزید کے سربراہ نے سوچا کہ انفرادی جنگ سے ہاشمی شیر کو زیر کرنا محال ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے، چنانچہ اس نے فوج کو چاروں طرف سے حملے کا حکم دیا۔ تیروں کی بارش ہونے لگی، گھوڑا بھی زخمی ہو گیا۔ حسین علیہ السلام بھی زخموں سے چھلنی ہو گئے اور گھوڑے سے اتر آئے۔ شمر مردود کے حکم سے 6 یزیدیوں نے آپ کے گرد حلقہ باندھ لیا اور زرہ بن شریک نے آپ کے بائیں بازو پر تلوار کا وار کر کے ہاتھ کاٹ دیا، جس سے بے حد خون بہہ گیا اور حسین علیہ السلام نڈھال ہو گئے، لیکن پھر بھی کسی کو قریب آنے کی ہمت نہ ہوئی۔ اس دوران ابن علی، زہرہ بطول کی گود کا پالا، رسول کا نواسا اور 3 دن کا پیاسا حسین نماز کے سجدے میں چلا گیا۔ شمر مردود نے اپنے ساتھیوں سے کہا، اب دیکھتے کیا ہو، ہمت کرو اور کام تمام کر ڈالو۔ چاروں اطراف سے تیر برس رہے تھے۔ ایک تیر آپ علیہ السلام کے تالو سے پار ہو گیا۔ شمر مردود نے چہرہ اقدس پر تلوار ماری اور سنان بن انس نخی نے نیزہ مارا۔ خولی بن یزید سر کاٹنے کے لیے گھوڑے سے اترا، لیکن اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ پھر سر اقدس تن سے جدا کر دیا گیا اور 20 گھڑ سواروں نے جسد مبارک کو پامال کیا۔ شہادت کے وقت جب شمر مردود نے تلوار چلائی تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے اس کی طرف دیکھ کر کہا، سچا ہے اللہ اور اس کا رسول، میرے نانا نے فرمایا تھا، میں ایک ابلق کتے کو دیکھتا ہوں جو میرے اہل بیت کے خون میں منہ ڈالتا ہے۔ ابلق کتے کا اشارہ شمر مردود کے مبروس ہونے کی طرف ہے۔ اس کے بدن پر پھل بہری کے سفید داغ تھے۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے وقت ان کے جسم اطہر پر نیزے کی 33 ضربیں اور 34 زخم دوسرے ہتھیاروں کے تھے۔ علامہ شبلی نعمانی اپنی شورۂ آفاق کتاب سیرت النبی میں لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے، حسین میرا ہے اور میں حسین کا ہوں، خدا اس سے محبت رکھے جو حسین سے محبت رکھتا ہے۔ ایک دفعہ امام حسین علیہ السلام دوش مبارک پر سوار تھے۔ کسی نے کہا، کیا سواری ہاتھ آئی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سوار بھی کیسا ہے؟ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں دعوت میں جا رہے تھے۔ امام حسین علیہ السلام راہ میں کھیل رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگے بڑھ کر ہاتھ پھیلا دیے۔ وہ ہنستے ہوئے پاس آ کر نکل جاتے تھے۔ بالآخر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو پکڑ لیا، ایک ہاتھ ان کی ٹھوڑی پر اور ایک سر پر رکھ کر سینے سے لپٹا لیا، پھر فرمایا، حسین میرا ہے اور میں اس کا ہوں۔ اکثر امام حسین علیہ السلام کو گود میں لیتے اور ان کے منہ میں منہ ڈالتے اور فرماتے کہ خدایا میں اس کو چاہتا ہوں اور اس کو بھی چاہتا ہوں جو اس کو چاہے۔ یہ سب کچھ اللہ کے آخری نبی سرور کونین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف اس کے لیے کہا جو ابن علی، زہرہ بطول کی گود کا پالا، رسول کا نواسا اور 3 دن کا پیاسا حسین تھا، جسے کربلا میں یزیدیوں نے بے دردی سے شہید کر دیا۔ شکریہ، دی اینڈ۔